ضرورت ہے کہ اسی قرآن کریم کے ساتھ اسی طرح اپنے تعلق کو جوڑے رکھے اور اس کے ایک ایک حرف کو، ایک ایک لفظ کو، ایک ایک آیت کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور اس کے لیے عمر کی کوئی قید شرط نہیں ہے، کوئی قید شرط نہیں ہے اس کے لیے۔ جہاں تک انسان سے ہو سکے تو وہ کوشش کرے کہ کچھ صورتوں کو یاد کرے، اس کو سمجھے اور ان آیات کو ویسے ہی جو ہے نا اس کی تلاوت کیا کرے، تو یہ عمل ثواب سے خالی نہیں ہے۔ شاعر فرماتا ہے، سکون ڈھونڈتا پھرتا تھا میں بہاروں میں، سکون ڈھونڈتا پھرتا تھا میں بہاروں میں۔ آج ہم سکون ڈھونڈتے ہیں دنیا کی رونقوں میں، رنگ رنگیوں میں، ان زیب اور زینتوں میں، مکانات میں، بلڈنگوں میں، محلات میں، کوٹھیوں میں، میلس میں، یورپ اور امریکہ میں ہم ترقی ڈھونڈتے ہیں، لیکن خالق کائنات فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ جس نے یہ دنیا بنائی وہ خود فرما رہا ہے یہ دھوکہ ہے۔ اگر ہم اس دنیاوی زندگی میں ایک دکان پہ چلے جائیں اور وہ ہمیں ایک چیز ہمیں ضرورت ہو اور وہ کہے کہ یہ چیز خراب ہے تو ہم لیں گے، یہاں تو ہماری عقل کام کرتی ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم میں فرماتا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے بصیرت والو، عقل والو جو ہے نا کچھ تو عبرت حاصل کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ تو فرماتے ہیں سکون ڈھونڈتا پھرتا تھا میں بہاروں میں، حسین وادیوں میں، سرمئی نظاروں میں، اور اسی تلاش میں جا پہنچا میں چاند تاروں میں، مگر مجھ کو سکون ملا قرآن کے 30 پاروں میں، قرآن کے 30 پاروں میں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر میں ہی جو ہے نا دلوں کا اطمینان اور سکون ہے۔ اور قرآن کریم سے بڑا ذکر کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم سے بڑا